بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین ایھا المبعوث فینا جئت بالامر مطاعا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت صحابیات لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کی میزبان ڈاکٹر جاذبہ عباسی۔ آج کے اس پروگرام میں جن صحابیہ کی میں سیرت بیان کرنے جا رہی ہوں، آپ نہ صرف صحابیہ ہیں بلکہ ازواج مطہرات میں سے ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اور پیاری بیوی ہیں۔ جی ہاں، آپ کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خدیجہ آپ کا نام ام ہند کنیت طاہرہ لقب ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصا پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ حضرت خدیجہ سن شعور کو پہنچی تو آپ پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کی دولت اور ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت منیہ اس خدمت پر مقرر ہوئیں۔ آپ نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے تمام معاملات کے متعلق وہ خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ آج یوں حضرت خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک بھی آواز آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرس، تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر ایک پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدہ کفر و ضلالت میں انوار الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے بت پرستی ترک کر دی تھی۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے فرمایا، باخدا میں کبھی لات و عزا کی پرستش نہ کروں گا، انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی صدا بلند کی تھی تو سب سے پہلے انہی کی صدائے لبیک آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صفحہ سے نمایاں ہے۔ ابن ہشام میں ہے ترجمہ، وہ یعنی حضرت خدیجہ اسلام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیرہ کار تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور اس دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کیا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا ہے کسی پر نہیں آتا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ
کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئیں اور آپ جھک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ بھی موجود تھی، ان کو نہایت رشک ہوا، بولیں کہ آپ کیا ایک بڑھیا کی یاد میں ہیں جو مر چکی ہیں اور خدا نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دی ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت یہیں تک ہے، لیکن استیاب میں ہے کہ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے عالم میں افضل ترین عورت مریم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ تشریف لائیں تو انہوں نے فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت اور مشقت ہرگز نہ ہوگی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان 1090 کو انتقال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو داعیِ اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہجون میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا اور اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ جی جناب، تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی بیٹیوں کو سیرت صحابیات پڑھنے، سننے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔